جیلانی نیوز میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ جیلانی نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کے لانگ مارچ کی، اور جو عمران خان نے جلسے میں استعفوں کے بارے میں بات کی اس حوالے سے، اور پرویز الہی نے کیا انکار کیا، کیا اقرار کیا، اور پی ایم ایل این کی پنجاب گورنمنٹ میں جو ہے وہ شراکت داری، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران نیازی نے تقریباً اس لانگ مارچ کے حوالے سے اور اسلام آباد میں دھرنا دینے کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 80 جلسے اس نے کیے، اور پوری طرح پاکستانی قوم کو، اپنے ورکروں کو تیار کیا کہ ہم جو ہے وہ ڈیٹ الیکشن کی لے کر آئیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے جو کہانی تھی وہ یہ تھی کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹس کے حوالے سے اس پر اثر انداز ہونا تھا۔ ظاہراً ان کا جو نظریہ تھا، یا جو قوم کو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی ڈیٹ، لیکن اندرون خانہ ان کا یہ منصوبہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اس کو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف، بھائی آرمی ایک فوج ہے، ادارہ ہے، اور اس میں اس کے بغیر جو ہے آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آرمی چیف کی اثر انداز ہونا کہ یہ نہ بنائیں وہ بنائیں، تو بھائی آپ کا سٹیٹس کیا ہے معاشرے میں؟ آپ پاکستانی جو ریاست ہے اس میں آپ کا کیا کردار، کیا ہے، کیا مقام ہے، کیا اختیار ہے، کیا پاور ہے؟ آپ ہیں کون؟ نہ آپ ایم این اے ہیں، نہ آپ ایم پی اے ہیں، نہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ آپ پارلیمانی طرز حکومت میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، تو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے آپ جو ہے وہ اتنا 80 جلسے کر دیے اور قوم کو تیار کیا، اور اس کے بعد جو ہے جب یہ جلسے وغیرہ کرتا رہا اور پھر وہ پورا ہوتا رہا۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ جو آرمی ہے نا ہماری، وہ اگر یہ آپ کہیں گے وہ کسی کے دباؤ میں آ جائے گی، کسی سیاستدان کے دباؤ میں آ جائے گی، یا کسی سیاستدان سے بلیک میل ہو جائے گی، پھر تو کام ہو گیا اس ملک کا۔ بھائی فوج ایسا ادارہ ہے جو وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوتی۔ انٹرنیشنلی یا نیشنل لیول پہ مسلح جو افواج ہے، افواج پاکستان ہے، وہ بلیک میل نہیں ہوتی۔ آپ کہہ دیں کہ میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں، بھئی آپ ہو کون؟ آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ کون ہو تم؟ اپنی مرضی کا آرمی چیف۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ وزیر آباد کا سانحہ ہوا، یہ ایک الگ کہانی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہم آگے چلتے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو اس نے یو ٹرن ایسا لیا کہ اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم پنڈی میں جو ہے وہ پڑاؤ ڈالیں گے، کیونکہ پنڈی میں ان کی اپنی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی، کے پی کے میں بھی ہے، تو مرکز والے تو اجازت نہیں دیں گے۔ وہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ طیارہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ملی لینڈنگ کی، اور پھر ان کی اپروول نہیں ہوئی، وہ ساری باتیں آگے ہم ایک ویڈیو کر چکے ہیں۔ تو جو اسلام آباد میں یہ پنڈی میں جو آیا، تو وہاں پہ سٹیج جو ہے اس نے کہا فیض آباد بنانا ہے چوک میں، وہاں سے ریموو ہوا، پھر جناب آگے رحمان آباد آ گیا، پھر 6 روڈ پہ آ گیا، وہ پل میٹرو کا وہاں پہ آ گیا۔ بھئی اب آپ کے پاس اگر آپ نے 80 جلسے کیے، قوم آپ کے ساتھ ہے، ورکر آپ کے ساتھ ہیں، آپ کہتے تھے کہ میں 10-15 لاکھ افراد لے کر اسلام آباد میں پہنچوں گا، اگر آپ کے پاس 1 لاکھ آدمی بھی ہوتا تو آپ کسی گراؤنڈ میں جلسہ کرتے۔ اب جو مری روڈ ہے
مری روڈ کی جو چوڑائی ہے آپ اس کو 150 فٹ کہہ لیں، میکسیمم 200 فٹ کہہ لیں، 2 فٹ چیڑی پہ آپ نے سٹیج بنایا اور لاکھوں کا مجمع وہاں پہ موجود تھا۔ ہمارے جو تجزیہ ہے اور ہماری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 10 سے 15 ہزار کے درمیان جو افراد ان کے جلسے میں آئے، اور وہ بھی جو کرائے کے لائے گئے جن کو دیہڑی پہ وہ انہوں نے کیا۔ تو وہاں پہ ہوا یہ کہ جب عمران نیازی جو ہے وہ پنڈی پہنچا تو اس نے اوپر سے فضائی جو ہے وہ جائزہ بھی لیا جلسے کا۔ تو جب فضائی دورہ اس نے کیا تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا سڑکوں پہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ کے پی کے کی گورنمنٹ اور پنجاب کی پوری گورنمنٹ اور بندہ ہی کوئی نہیں ہے پنڈی میں، یہ آپ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ دونوں سے بڑا وہ خفا ہوا۔ اس نے کہا بھئی آپ نے کیا کیا ہے؟ بھئی لاکھوں آدمی یہاں کہاں ہیں؟ تو پھر وہ خیر جلسہ میں جب وہاں پہ گئے تو اور وہاں پہ جو تقریر کی اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، تو وہ جب وہ چل رہا تھا تو وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا کر رہا تھا۔ بھائی منہ میں درد ہے، یہ سارے ڈرامے بازیاں اس نے کی۔ تو وہ کوئی کہتا ہے نا کہ بھئی آپ کے پیٹ میں درد ہے، اگر جی اگر منہ میں درد ہے جی نہیں، تو اس نے کہا پھر منہ تو اپنا سیدھا رکھو نا، بھائی منہ میں درد ہے تو منہ ٹیڑھا کرو نا۔ یہ سارے ڈرامہ بازیاں کرتے کراتے سٹیج پہ جب وہ موصوف پہنچے، اور سٹیج پہ بھی جو ہے بڑی وہ دلچسپ کہانی ہے کہ وہاں پہ جو پنڈی کا جلسہ ہوا ہے فلی پنجاب گورنمنٹ انوالو تھی، سٹیج بنانے کی، کرسیاں لگانے کی، کوئی 25 سے 30 ہزار نفری تھی پولیس فورسز کی، ٹھیک ہے جی، اور 10-12 ہزار ان کے ملا کے تو یہ جلسہ انہوں نے کیا۔ اور آپ یہ غور سے دیکھیں، میں ابھی آپ کو یہ چیز دکھانے والا ہوں کہ جس کرسی پہ عمران نیازی بیٹھا ہے جلسہ میں سٹیج کے اوپر، وہ بھی سرکار کی تھی، یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو حکومتی مشینری جو ہے وہ اس طرح استعمال کی۔ یہ جو چیئر آپ کو نظر آ رہی ہے جس پہ یہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے، ذرا دیکھیں آپ، یہ لکھا ہوا پوٹھوہار ٹاؤن، یعنی کہ میونسپل کارپوریشن جو ہے کمیٹی جو ہے پوٹھوہار ٹاؤن، یہ اس کے چیف آفیسر کی کرسی ہے، اس پہ یہ بیٹھا ہے، یعنی کہ اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ کہتا ہے بس سرکار کی کرسی اور میں ہوں، یہ اتنا عاشق ہے سرکار کی کرسی پہ۔ یہ دیکھیں آپ ذرا غور سے آپ دیکھیں، یہ پوٹھوہار ٹاؤن لکھا ہوا ہے۔ تو اس طور پہ جو ہے جو پنجاب کی حکومتی مشینری ہے انہوں نے عمران خان کے جلسے کے انتظامات کیے۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ بندے جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ نے کیوں نہیں نکالے، ظاہری بات ہے پرویز الہی صاحب کوئی اتنے پنجابی میں کہتے ہیں نا جھلے تو نہیں، تو وہ بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، تو بندے تو خیر انہوں نے نہیں نکالے، لیکن یہ ہے کہ انتظامات جو ہیں انہوں نے وہ بھرپور کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیج کے اوپر شہباز گل نے بڑی بےہودہ جو ہے وہ تقریر تو اس کو نہیں کہہ سکتا ہوں، باتیں کہہ سکتا ہوں، باتیں کی، بڑے شرم کی بات ہے کہ خواتین بھی بیٹھی ہیں اور پھر وہ میڈیا پہ جو ہے وہ جیسی گفتگو کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جس آدمی کا دماغ بھی خراب ہو نا، جو کہتے ہیں نا یہ گالیاں دے رہا ہے یا یہ اس کے سے بعید نہیں ہے، پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا جس طرح کی شہباز گل نے کی ہیں۔ اور خیر سے اعظم سواتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اب ان کا جو وہاں پہ ماٹو تھا، ماٹو ان کا الیکشن کی ڈیٹ لینا نہیں تھا، ماٹو ان کا یہی تھا جو انہوں نے باتیں کی جس سے وہ ظاہر کرتے ہیں اپنی باتیں۔
اب جب عمران خان نے دیکھا کہ بندے تو آئے نہیں ہیں اور اسلام آباد تو میں نے جانا نہیں ہے، آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو چکی ہے، جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے وہ اپنا چارج لے چکے ہیں، تو اب تو میرے ہاتھ سے جو گیم نکل گئی، بلیک میل ہوئے نہیں، اب میں کیا ہوں؟ پھر یہ خود بلیک میل ہو گیا۔ اس نے کہا اب نکلو یہاں سے دم دبا کر۔ اس نے پھر جو ہے نا یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں میں، اس سے اس نے دو شکار کیے ہیں۔ ایک شکار تو یہ کیا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ اب اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ دوسرا، اس نے اپنے کارکنوں کو اور اپنے جو دو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو خبردار کیا ہے کہ جب آپ بندے نہیں نکالیں گے تو پھر آپ وزیر اعلیٰ کس بات کے، نکلو یہاں ایوانوں سے باہر۔ یہ دھمکی دی ہے پرویز الہی کو اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو۔ پرویز الہی صاحب بڑے زیرک ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ بندے نہیں نکالے تو دھمکیاں ہیں۔ تو یہ بھی گجرات کا جٹ چودھری ہے، یہ خیر دھمکیوں میں تو نہیں آتا، یہ بڑا میچور سیاستدان ہے اور یہ بڑے طریقے سے عمران کو فارغ کرے گا۔ اب جناب وہاں پہ جو عمران نے یہ سارا ڈرامہ کیا، اچھا اب ان سے پوچھیں کہ جب آپ نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے، ٹھیک ہے، تنخواہیں آج تک کیوں لے رہے ہیں؟ یہ ان کا یو ٹرن ہے، یہ ان کی جو ہے نا زبان کی جو ہے وہ خلاف کیا کہتے ہیں وعدہ خلافی اور زبان کی تاثیر کا اثر ہے کہ ہمیشہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج بھی جو نیشنل اسمبلی سے یہ تنخواہیں اور الاؤنس لے رہے ہیں، اور فواد چودھری تو وہ اپارٹمنٹس بھی وہ نہیں چھوڑ رہے جو سرکاری رہائش گاہیں ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ چکر چلاتے ہیں تاکہ قوم یہ کہے گی بھئی ٹھیک ہے جی اب یہ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اب تو الیکشن آئی آئے۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس نے جو تقریر کی اپنی، اس میں اس نے کہا کہ 9 ماہ کے بعد الیکشن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، 9 ماہ کا مطلب کیا ہے؟ اگلے سال اگست کے بعد الیکشن ہوں گے۔ یہ تسلیم کرتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ الیکشن اس سے پہلے نہیں ہونے۔ پھر جناب جب یہ سارا اس نے وہ ڈرامہ کیا کہ جناب استعفوں کا، پھر یہ بھی ایک بات کلیئر نہیں کی کہ ہم استعفے دیں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، ایسی بھی بات نہیں کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی ہم جو ہے آپ اسمبلیوں سے باہر جائیں گے، مشاورت کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کے اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ کافی تعداد میں جنوبی پنجاب سے جو ہیں وہ استعفے نہیں دیں گے، اگر اس بات پہ یہ فیصلہ کر بھی لیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں آئندہ 7-8 دنوں میں حکومت ویسی چینج ہو جانی ہے۔ پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور مشاورت جاری ہے، تو وہ حکومت تو یہاں پہ ویسے چینج ہو جانی ہے۔ پھر اس میں دیگر آپشن بھی ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لا دیں تو اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوتی، وہ ان کیس اگر یہ تیار ہو جاتے ہیں بھی ٹھیک ہے جی ہم یہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو عمران نیازی کا 3.5 سال کا میں نے تجزیہ کیا ہے، جو بات کہتا ہے اس پہ یو ٹرن، جو بات کہتا ہے اس پہ پھر جھوٹ بولتا ہے، تو یہ نہیں اسمبلیوں سے جائے گا۔ اور کیوں نہیں جائے گا اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں۔ اگر یہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرتا ہے، کے پی کی کرتا ہے مرکز، تو یہ پروٹوکول، یہ سرکاری جہاز، یہ 3-3 ہزار کی جو نفری ہے، جو سیکورٹی گارڈ ہے، جو پروٹوکول ہے، یہ نہیں، یہ سب ختم ہو جانا ہے۔ تو وہ یہ کبھی نہیں کرے گا کہ جناب جو ہے وہ میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔